بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106۔ اللہ رب العزت نے جو احکام ہمارے لیے نازل فرمائے وہ صرف اور صرف بنیادی طور پر ایک امتحان ہے، ورنہ ہمارے نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی منافع نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے جو آنے والی زندگی میں مقامات دینے کا فیصلہ کیا ہے، اپنے بندوں کو جو مرتبے اور مقامات دینے ہیں، بس ان کے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ کون کس مقام کے قابل ہے، کون اللہ کے کتنا قریب اور کون کتنا بلندی پر۔ بنیادی طور پر بس صرف یہ ہے۔ اب حکم جو بھی ہو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ دوسرا، بعض اوقات مختلف حالات میں احکام کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے گھر میں ہیں تو ہم 4 رکعت والی نماز کے فرض 4 ہی پڑھتے ہیں، کہیں سفر میں ہیں تو وہاں پر پھر 2 پڑھے جاتے ہیں۔ عام طور پر نماز کے دوران ہلنا، حرکت کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو فوجی، جو مجاہدین میدان جنگ میں ہوں اور حالات ایسے ہوں کہ وہاں پر مستقل نماز کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو تو اس کے لیے حکم ہے کہ سواریوں پر بیٹھے ہیں تو سواریوں پر پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے نماز کی نیت کر کے نماز پڑھتے رہیں، آنکھوں کے اشارے سے رکوع کر لیں، آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کر لیں۔ قبلہ کی طرف منہ نہیں بھی ہے تب بھی کوئی بات نہیں، جس طرف منہ کر کے جنگ کرنا، دشمن سے دفاع کرنا، دشمن پر نظر رکھنا آسان ہے، اسی طرف منہ کر کے کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں۔ اب دیکھیں 3 قسم کے حالات میں نماز کی شکل بھی مختلف ہو گئی۔ اسی طرح پانی ہے، سکون سے رہتے ہیں تو وضو کرنے کا حکم ہے، کہیں پانی نہیں ہے یا کوئی پانی تو ہے لیکن بیماری کی وجہ سے ہے تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ اب اس میں شکلیں بدل رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بس اپنے بندوں کے لیے ایک امتحان کے مختلف طریقے مقرر کیے ہیں۔ اب بعض لوگ اس میں سوال کر دیتے یہ شکل کیوں بدل گئی، یہ حالات کیوں بدل گئے۔ پھر مکہ مکرمہ میں جب مسلمان تھے اس وقت کچھ احکام اور تھے مسلمانوں کے لیے، مدینہ منورہ میں چلے گئے، وہاں پر احکامات پھر آہستہ آہستہ تبدیل کر دیے گئے۔ اب اپنے ہاتھ میں نظام اور کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، نظام سلطنت حکومت بن گئی، اب احکامات اور زیادہ تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آ گئے، کچھ تبدیل ہو گئے۔ اب ان باتوں پر لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ دیکھو جی شروع میں آپ اس طرح کرتے تھے، پھر آپ اس طرح کرتے ہیں، پہلے آپ فلاں رخ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب آپ نے جناب فلاں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، پہلے یہ احکام تھے اب وہ کیوں آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کی مرضی جس وقت جو فیصلہ کرے، جو حکم جس وقت دے دے، تمہارا کام ہے عبادت کرنا، حکم کو ماننا بس۔ کل تک جی اس کام کی اجازت تھی، آج حرام کر دیا گیا۔ شراب پہلے لوگوں کو حرام نہیں کی گئی تھی، ویسے بری سمجھی جاتی تھی، پھر حرام کر دی گئی۔ لوگ پہلے سود کھاتے تھے، غلط تو پہلے بھی سمجھا جاتا تھا لیکن بعد میں بالکل ہی حرام کر دیا گیا کہ بس اب کے بعد تو بالکل ختم کریں اس کو۔ تو یہ احکامات کی تبدیلی آخر کیوں ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو آپ یہ بات نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے لیے ہے۔ تو جس نے نماز کا حکم دیا ہے، جس نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اسی نے حلال و حرام کے احکامات دیے ہیں۔ جس نے کل مجبوری اور مشکل حالات میں تمہارے لیے کچھ چھوٹے احکام رکھے تھے، آج آسانیوں میں تمہارے لیے ان احکام کی شکل تبدیل کر کے کچھ بڑے کر دیے، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہیں۔ یہ ان مبارک آیات کا خلاصہ ہے۔ ما ننسخ من آیت، کوئی بھی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں، یعنی پہلے کوئی حکم تھا بعد میں منسوخ کر کے کوئی دوسرا حکم اس کی جگہ پر آ گیا، او ننسہا، یا کوئی ایسا حکم جو پہلے کسی دوسری صورت میں نازل ہوا، بعد میں مسلمانوں کے ذہنوں سے وہ حکم نکل گیا، اس کی ضرورت پیش نہیں آئی یا حالات تبدیل ہو گئے تو بعد میں نیا حکم آ گیا تو پرانا تبدیل کر دیا گیا۔
نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم حکم تبدیل کرتے ہیں یا کوئی چیز آپ کو ذہنوں سے نکال دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، آپ اس چیز سے غافل ہو جاتے ہیں، جب دوبارہ اس چیز کا حکم آتا ہے تو کوئی تبدیل کر کے آ جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں کہ ایک حکم کی جگہ پہ دوسرا اس سے بہتر یا اسی کی طرح کا کوئی حکم اللہ کی طرف سے آ جائے، کوئی آیت آ جائے۔ لیکن آپ کا کام اتنا ہے، الم تعلم، کیا تم یہ بات نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، ہر چیز کی اختیار میں ہے، احکام جب چاہیں تبدیل کر دیں۔ الم تعلم، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اور صرف اسی اللہ کے لیے ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اب اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراضات اٹھاتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کے بعد، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مدد کرنے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری نگرانی نگہبانی کرنے والا، تمہارا کوئی ولی ہے، کوئی رب ہے؟ کون ہے جو اللہ کے علاوہ ہے؟ جب یہ معلوم ہے کہ ساری بادشاہیاں بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے علاوہ نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، نہ کوئی پالنے والا ہے، تو پھر جو احکام اس نے دیے ہیں بس اسی پر چلتے چلے جاؤ۔ تمہارا کام یہی ہے کہ تمہارے ذمہ صرف اور صرف عبادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے، جس موقع پر جو حکم، جس موقع پر جو سنت ہمیں ملی ہے، بس اس موقع پر اسی پر چلنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔